بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو، بھائیوں، بیٹوں، میں حاجی میاں نذیر فیضی یوٹیوب چینل سے آپ سے مخاطب ہوں۔ السلام علیکم۔ آج کچھ نئی بات کے بارے میں اظہار خیال کرنا چاہتا ہوں، جس کا موضوع ہے اے انسان دیکھ سب کو پہچان رب کو۔ اے انسان دیکھ سب کو پہچان رب کو، یعنی یہ جو جہان زمین سے لے کے آسمان تک، اس میں جتنی کل کائنات اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہے، ان سب کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو اس میں اللہ تعالیٰ کا ہونا آپ کو نظر آئے گا، معلوم ہوگا کہ اے اللہ سبحان اللہ، یہ سارا نظام تیرا ہے۔ یہ ایک خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک چھپا ہوا خزانہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے محسوس کیا، چھپا ہوا خزانہ تھا، اللہ تعالیٰ نے محسوس کیا کہ یہ نظام مخلوق، یہ کائنات اگر میں بناؤں تو میری ایک پہچان بنے گی، میں ظاہر ہو جاؤں گا، کیونکہ چھپا ہوا خزانہ تھا نا۔ تو اس طرح وہ پہلے تو چھپا ہوا تھا نا، تو یہ کائنات بنانے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو ظاہر کیا، ظاہر کرنے کے لیے کہ یہ دنیا کی، یہ کائنات کی تخلیق کی۔ یہ سب، جس میں نے لفظ بولا کہ دیکھو سب کو، یہ جو سب والا لفظ ہے، سب میں یعنی اس تمام بات میں اللہ تعالیٰ کی کل کائنات میں جنگل، پہاڑ، سمندر، زمین و آسمان، چرند پرند، کیڑے مکوڑے، انسان، یہ تمام اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیے ہوئے۔ یہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی ہے۔ تو اسی لیے علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ تائت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں۔ یعنی اصل اللہ تعالیٰ کا یہ جو کائنات، یہ جو انسان تخلیق کیا ہے، یہ اللہ نے مخلوق تخلیق کی ہے، اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ ایک دوسرے کے دکھ درد میں کام آئے، کیونکہ اس کا مقصد، اللہ تعالیٰ کا مقصد صرف یہ نہیں تھا کہ میری یہ لوگ عبادت کریں، یعنی کہ نماز پڑھیں جو کہ فرض کی گئی، روزہ رکھیں جو کہ فرض کیا گیا، حج کریں جو کہ فرض کیا گیا، زکوٰۃ دیں جو کہ فرض کیا۔ یہ جو رکن ہیں فرض کیے گئے،
یہ تو فرض ہیں، یعنی یہ عبادت نہیں. عبادت وہ ہے صحیح جو درد دل کے واسطے ہے، ایک دوسرے کے دکھ سکھ کے لیے ہے. اس میں صرف انسان نہیں، کل مخلوق جاندار، یعنی جتنی جاندار مخلوق ہیں، اور جاندار مخلوق تقریباً تمام ہیں. ایک تو ہے نا جس کو انسان کے علاوہ کیڑے مکوڑے چرند پرند، اس کے علاوہ درخت پودے، یہ سب جاندار ہیں. جس طرح انسان پہلے چھوٹا ہے پھر آہستہ آہستہ بڑا ہوتا جاتا ہے کیونکہ اس میں جان ہوتی ہے اور وہ خوراک اس کو ملتی ہے، اسی طرح یہ جو درخت اور پودے یہ بھی اسی طرح ہی جاندار ہیں. یہ بھی اسی طرح ہی جاندار ہیں جس طرح کہ وہ ہیں، اور ان میں بھی وہی طریقہ کار اللہ تعالیٰ نے اپنایا کہ جس طرح انسان میں میل اور فیمیل ہے، اسی طرح درختوں میں بھی میل اور فیمیل ہے. یعنی میں ایک اگزامپل دیتا ہوں جو میرے پاس موجود ہے، میں نے خود وہ اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے. وہ ہے ایک پپیتا میں نے لگایا، تو وہ 2-4 سال لگا رہا اپنے باغیچے میں، تو وہ پپیتے کو پھل نہیں لگ رہا تھا. تو میں نے اپنے وہ مالی جو تھا میرے باغیچے کا، میں نے کہا کہ اس کو پھل نہیں لگ رہا. اس نے کہا کہ یہ ہے نر ہے یا مادہ ہے، اس کا دوسرا میل جو ہے نا وہ فیمیل ہے یا میل ہے، وہ جب تک دوسرا نہیں لگے گا اس کو پھل نہیں لگے گا. تو میں نے کہا وہ بھی لگا دو، تو اس نے وہ بھی آ کے لگا دیا، اور پھر کچھ عرصے کے بعد ان کو پھل لگنا شروع ہوا. یعنی یہ ایک زندہ مثال ہے کہ درخت جو ہوتے ہیں نا یہ بھی انسان کی طرح میل فیمیل ہوتے ہیں اور جاندار ہوتے ہیں. تو یہ سب جو ہے نا یہ سب اللہ تعالیٰ کی ساری ہر چیز اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی ہے. یعنی اسی لیے علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ ورنہ طاعت کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ کی خدمت، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں. یہ ساری چیزیں جتنے بھی ہیں نا یہ ساری عبادت اللہ تعالیٰ کی یہ پہلے وہ کرتی تھی اور اب بھی کرتی ہیں. صرف انسان نماز پڑھ کے اور اس کا جو کردار صحیح ہے، جو اس کا مقصد ہونا چاہیے وہ پورا ادا نہیں کرتا، اور اپنے آپ میں یہ بڑا فخر محسوس کرتا ہے کہ میں پنجگانہ نماز پڑھتا ہوں، میں 30 روزے پورے رکھتا ہوں، میں زکوٰۃ بھی دیتا ہوں، میں حج بھی کرتا ہوں، لیکن اس کی جو ان چیزوں کا مقصد ہے نا وہ انسان آج کا انسان وہ پورا نہیں کر رہا. تو لہٰذا یہ بات بڑی قابل غور ہے اور سمجھنے والی ہے. تو اس لیے علامہ صاحب کہتے ہیں کہ اصل عبادت وہ ہے مخلوق خدا میں، یہ جتنی جاندار چیزیں ہیں ان کے دکھ سکھ میں. اگر ایک پودا خشک ہو رہا ہے آپ اس کو پانی دیتے ہیں تو پانی اس کی ایک خوراک ہے، پانی اس کی ایک خوراک ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو چیز جاندار پیدا کی ہے نا اس کی اس سے پہلے خوراک پیدا کی ہے. جس طرح انسان کے آنے سے پہلے اس دنیا میں اس کی خوراک پہلے آئی ہے، اسی طرح باقی چیزوں کے بھی اگر پودے ہوتے ہیں تو ان کی خوراک جو پانی ہے نا وہ ان کی خوراک ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے پہلے بھیجا ہے. تو اس طرح ہر چیز کی جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے خوراک پیدا کی ہے. اور پھر یہ بھی ایک خوراک ہے کہ ایک مخلوق دوسری مخلوق کو کھاتی ہے. جیسے انسان مرغی کھاتا ہے، چھترا بکرا کھاتا ہے، کوئی اونٹ بچھا کھاتا ہے، یعنی دوسری مخلوق کو کھاتا ہے. تو اسی طرح یہ جو باقی چیزیں ہیں وہ بھی، جس طرح ایک مچھلی ہے، فش ہے، وہ سمندر میں اپنے چھوٹے بچے وہ انڈے دیتی ہے، بچے باندھتے ہیں، وہی اس کی خوراک ہے. بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو یہ ایک محاورہ ہے کہ کھا جاتی ہے. تو یہ محاورے کا مقصد یہی ہے کہ وہ مچھلی
اپنے بچے یعنی اس کے اپنے انڈوں سے نکلے ہوئے بچے وہ خود اس کی خوراک ہے۔ تو اس طرح ہر چیز کی جو اللہ تعالیٰ نے خوراک بھی ساتھ پیدا کی ہے اور بھیجی ہے، جس سے اس کا نظام چل رہا ہے۔ تو یہ بات ہوئی جی، میرے ذہن میں آئی تھی کہ یہ سارا اللہ کا نظام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لیے یہ سلسلہ سارا کائنات کا جو تخلیق کیا ہے وہ اس کا یہ مقصد ہے۔ اب بات آ گئی جی انسان کی۔ انسان پہ تھوڑا سا بہت مجھے گلا ہے، تھوڑا سا نہیں بہت زیادہ، کہ یہ لالچی بہت ہے، یعنی اس کو اتنی ہوس اور ہرس ہے دنیا کے مال کی یا خود غرضی کی کہ اس کو سب سے پہلے کوئی بھی موومنٹ کوئی کام کرنا پڑتا ہے تو یہ پہلے سوچتا ہے کہ مجھے اس میں فائدہ کیا ہوگا، میری اس میں غرض و غایت کیا مجھے حل ہوگی، یعنی سب سے پہلے اس میں لالچ پہ ہے، یعنی یہ ان کی فطرت ہے، کیونکہ جب تک یہ فطرت جو ہے نا اس کو ختم نہیں نہ کرتا تو اس کی نیکی جو ہے نا وہ ضائع چلی جاتی ہے۔ کیونکہ کسی کے ساتھ اگر ہمدردی کرتا ہے تو یہ یا اس کے بارے میں سوچتا ہے یہ مجھے کیا دے گا، یہ اگر وہ دیتا نہیں تو توقع رکھتا ہے یا کسی نہ کسی طریقے سے کوشش کرتا ہے کہ اس کا میں ریٹرن اس سے وصول کروں، تو لہٰذا یہ انسان جو ہے نا بہت لالچی ثابت ہوا ہے، اور یہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جو انسان نیکی سمجھ کے کرتا ہے نا کہ میں اس کی مدد کر رہا ہوں تو پھر وہ اللہ کی طرف توجہ کرے، اس کا صلہ اللہ کی ذات دیتی ہے کہ تم نے اس کی مخلوق کے ساتھ ہمدردی کی ہے، اس کے دکھ سکھ میں کام آئے ہو، تو لہٰذا اس کا صلہ اللہ دیتا ہے، بندے نے کیا دینا ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک بہت انسان میں کوتاہی ہے، کمی ہے، اور یہ نہیں ہونی چاہیے۔ تو لہٰذا قصہ مختصر جی یہ میری آج کی ویڈیو ہے، اور یہ آپ کو پسند آئے، یہ میری باتیں اچھی لگیں، یعنی میری اصل میں نے جی باتیں کرنے کا مقصد صرف اور صرف بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی خود غرضی کے، بغیر کسی حرص و ہوس کے، یعنی مجھے کوئی چیز کا تعلق نہیں، ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ مجھے سارا کچھ دے رہا ہے، اور میں الحمدللہ 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 ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر کرتا رہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے کہ تو نے تندرستی دی ہے اور دنیا کی ہر چیز دی ہے۔ تو اس لیے میرا مقصد یہ جتنی میں آپ کو ویڈیو پیش کرتا ہوں، سپیچ پیش کرتا ہوں، گفتگو پیش کرتا ہوں، اس کا مطلب بھلائی کرنا ہے، آپ کو سمجھانا ہے، اس میں میرا کوئی ذاتی خود غرضی کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ تو لہذا تھینک یو جی، آپ اکثر میری باتیں سنتے رہا کریں، اور کائنڈلی ان پر آپ لائک کریں، سب کمنٹس دیں، اور میرے ویڈیو چینل پر سبسکرائب کریں، لیکن آپ کرتے نہیں، یہ میرا گلہ چل رہا ہے اور چلتا رہے گا۔ تھینک یو جی، اللہ حافظ۔